کیا محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ آئیے اس مسئلہ پر قرآن و سنت کی روشنی میں نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا 12 ہیں، ان میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت اور عظمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب اور محرم الحرام۔ یعنی ان 4 مہینوں میں اعمال کا اجر دوسرے مہینوں کی بنسبت اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے، بالخصوص محرم الحرام۔ اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے وہ محرم الحرام کے ہیں، جیسے صحیح مسلم کے اندر آیا۔ اور پھر صحیح محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کے روزے کو آپ نے فرمایا مجھے میرے اللہ سے امید ہے وہ ایک دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پھر جیسے ان احادیث کی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں صرف روزوں کا اجر اس مہینے میں نہیں بڑھتا، بلکہ جو بھی عمل کیا جائے ان مہینوں میں ان کا اجر اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے۔ نکاح بھی ایک عمل ہے، لہذا نکاح کے اندر برکات، نکاح کا اجر و ثواب محرم کے اندر دوسرے مہینوں کی بنسبت بڑھ جائے گا۔ اور رہا کہ یہ نکاح اس مہینے میں جائز نہیں، تو ناجائز کہنے کی کوئی دلیل ضرورت ہے، چاہے وہ دلیل قرآن سے ہو یا احادیث مبارکہ سے ہو یا صحابہ کے عمل سے ہو۔ حالانکہ نہ قرآن میں اس طرح کی کوئی دلیل ہے، نہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کی کوئی دلیل ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے عمل یا اقوال میں اس طرح کی کوئی دلیل ہے، بلکہ اس کے برعکس سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سیدہ کائنات، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول معتبر یہ ہے کہ وہ نکاح محرم الحرام میں ہوا۔ پھر کیا یہ مہینہ کوئی نحوست والا ہے جس کی وجہ سے اس میں لوگ نکاح نہیں کرتے، جیسے کہ لوگوں نے سفر میں نکاح کرنا چھوڑ دیا نحوست والا سمجھتے ہوئے؟ حالانکہ صحیح بخاری کی واضح وہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا سفرا، اسلام کے اندر سفر کی کوئی نحوست نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم نحوست والا ذہن رکھیں تو میرے عزیز دوستو یہ اللہ کے رسول سے بغاوت ہے۔ ایسے ہی محرم میں تھوڑی سی عقل اور سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان جانتا ہے محرم کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مہینہ اس کو غم اور سوگ کا مہینہ قرار دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خاندان نبوت کربلا کے مظلوموں کی وجہ سے اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیا جائے۔ یہ بھی شریعت سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ اور شہادت یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے، چنانچہ احادیث کی روشنی میں ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں سیف اللہ کا خطاب ملا، ساری عمر جہاد فی سبیل اللہ میں گزری، لیکن آخر وقت میں بستر پہ پڑے اور تمنا کر رہے ہیں ساری عمر اس لیے لڑا شہادت مل جائے، لیکن موت مجھے بستر پہ آ رہی۔ اور بالخصوص نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، جن کے پاس کسی نعمت کی کمی نہیں، کسی فضیلت کی کمی نہیں، وہ اللہ سے دعا مانگتے نظر آتے ہیں، جیسے بخاری میں لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید کر دیا جاؤں۔ تو شہادت تو بہت بڑی سعادت ہے۔ ان واقعات سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت وہ ایک سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جس کو حاصل کرنے کی تمنا خلفائے راشدین کو تھی، بلکہ نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تمنا تھی۔ تو شہادت کو تو افسوس سے نہیں منایا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر آپ کہیں کہ نہیں جی شہادت تو ہوئی ہے، تو پھر مجھے آپ بتائیں سال کا کون سا مہینہ ہے جس میں کسی نہ کسی کی شہادت اور موت واقع نہ ہوئی ہو؟
آپ سفر کے مہینے سے آغاز کر لیں، محرم کے اندر تو یہ واقعہ پیش آیا، سفر المظفر کے اندر مقام رجیع کے اوپر 8 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور بیر معونہ پر کئی اصحاب صفہ سفر کے اندر شہید ہوئے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا انتقال سفر میں ہوا، اور ربیع الاول کے اندر اس امت میں حلال حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور قیامت والے دن جن کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال وہ ربیع الاول میں ہوا۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ربیع الاول میں۔ اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑا افسوسناک سانحہ اس امت میں، بلکہ پوری مخلوق میں سب سے بڑا افسوسناک سانحہ، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر ملال ربیع الاول کے اندر ہوئی، اور پھر ربیع الثانی کے اندر مقام نہاوند ہے، امیر المؤمنین فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، 2 لاکھ ایرانیوں کے مقابلے میں 40,000 مسلمانوں کی فوج بھیجی، جن میں 30,000 صحابہ یہ ربیع الثانی میں شہید ہوئے، اور مقابلے میں 1 لاکھ کافر واصل جہنم ہوا اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ اور ربیع الثانی کے اندر ہی مشہور صحابی رسول سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہے، جمادی الاولیٰ میں آئے، سراقہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی میں ہوئی، عبادہ بن قیس کی شہادت جمادی الاولیٰ میں، غزوہ موطا جس میں کئی جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، جعفر طیار جیسے، وہ جمادی الاولیٰ میں پیش آیا۔ اور جمادی الاخریٰ میں مشہور صحابی رسول ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد کا انتقال، ابو کبشہ کی وفات ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جمادی الاخریٰ میں، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جمادی الاخریٰ میں۔ اور رجب المرجب کا مہینہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات رجب المرجب میں، اسید بن حزیر، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما ان کی وفات بھی رجب المرجب میں۔ اور شعبان کا مہینہ بنت رسول زوجہ عثمان غنی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال شعبان میں، مغیرہ بن شعبہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال شعبان میں۔ رمضان المبارک 10 نبوی میں ام المؤمنین طیبہ طاہرہ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال رمضان میں، بنت رسول زوجہ عثمان غنی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال رمضان میں، بنت رسول خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال رمضان میں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال رمضان میں، اور خلیفہ چہارم حیدر کرار صاحب ذوالفقار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی رمضان میں۔ شوال کے مہینے کو لیں، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت رمضان میں، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات رمضان میں، ذوالقعدہ میں مشہور تابعی مسلمہ بن مخلد کا انتقال ذوالقعدہ میں، سالم بن عبداللہ کا انتقال ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں سعد بن معاذ ام رومان ابو العاص کی وفات ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ الغرض سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی نہ کسی کا انتقال نہ ہو، کسی کی شہادت نہ ہو، کوئی افسوسناک سانحہ پیش نہ آیا ہو۔ لیکن تو اگر شہادت یا وفات کو بنیاد بنا کر کسی مہینے میں شادی کو ممنوع اور ناجائز قرار دیا جائے تو سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر کسی عظیم شخص کی وفات یا شہادت نہ ہوئی ہو۔ بالفرض ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ شہادت کو بنیاد بنایا ہے کہ واقعہ کربلا پیش آیا، اس کی وجہ سے اس مہینے میں شادی ممنوع ہے۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے، آیا کسی کی وفات پر سوگ منانا اس کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے؟ سوگ کون کون کر سکتے ہیں؟ سوگ کا طریقہ کیا ہے اور سوگ کی مدت کیا ہے؟ چنانچہ سوگ ایک وہ عورت جسے طلاق بائن دی گئی ہو، وہ عدت کے اوقات میں 3 مہینے یا 3 ماہواریاں اس کے لیے سوگ ہے۔
وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو، 4 ماہ 10 دن اس کا سوگ ہے، یا کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار وفات پا چکا ہو، اس کے لیے صرف اور صرف 3 دن کا سوگ ہے۔ سوگ ہے کیا؟ جس میں زیب و زینت نہیں کرنی، بناؤ سنگار نہیں کرنا، اور زیب و زینت کی کسی صورت کو اختیار نہیں کرنا، مثلا خوشبو نہ لگائے، سرما نہ لگانا، مہندی نہ لگانا، رنگ برنگے خوبصورت کپڑے نہ پہننا۔ اس کے علاوہ غم کے اظہار کے لیے سیاہ لباس پہننا، یا بلند آواز سے چیخ و پکار سے رونا، یا اپنے گریبان کو چاک کرنا، یا بالوں کو بکھیرنا، اس کی کسی صورت میں، کسی حالت میں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ صحیح بخاری کی روایت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مومن کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے، سوائے اس عورت کے جس کا خاوند وفات پا چکا ہو، وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منا سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ واقعہ گزرے ہوئے صدیاں گزر گئیں، تو اب تک کا وہ سوگ برقرار نہیں۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ امت کے اندر اکابرین کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا اور امت کے ہر طبقے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ انہوں نے محرم میں بھی نکاح کیے، اور الغرض ابھی تینوں مسالک، خواہ مکتبہ اہل سنت والجماعت بریلوی ہوں، یا اہل حدیث ہوں، یا مکتبہ اہل سنت والجماعت دیوبند ہوں، ان تینوں کے مفتیان کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ محرم کے اندر دوسرے مہینوں کی طرح شادی کرنا جائز ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ اس طرح کی ایک رسم زمانہ جاہلیت میں بھی تھی۔ اس وقت لوگ شوال کے مہینے میں نکاح کو ممنوع اور ناجائز قرار دیتے تھے، نحوست والا سمجھتے تھے، اس میں نکاح نہیں کرتے تھے۔ تو اس رسم کی اور رواج کی اللہ کے نبی نے اس کے کیسے پرخچے اڑائے کہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، صحیح بخاری کی روایت، کہ لوگ تو شوال میں نکاح کو غلط سمجھتے، حالانکہ اللہ کے نبی سے میرا نکاح شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ اب مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر برکت والا نکاح کون سا ہوگا؟